اور اب بات بہت ہی اہم معاملے کی ناظرین، مشرق وسطی میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ اب باقاعدہ میدان جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر ہولناک حملے کر رہے ہیں۔ ایران کے اہم ترین شہر چابہار، بوشہر، کیشم اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں۔ ایران نے بھی خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی ہے۔ کویت کا پیٹریاٹ نظام ہو، قطر کی العدید ایئر بیس ہو یا عمان کی بندرگاہ ہو، اس کے علاوہ دکم ہو، کوئی جگہ ایرانی حملوں سے محفوظ نہیں ہے۔ امریکی سینٹ کام نے 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایران کو قیمت چکانے کی دھمکی دی ہے، تو دوسری طرف ایران نے دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی قیادت سے رابطہ کر کے تحمل کی اپیل کی ہے اور اسلام آباد ایم او یو پر عمل درآمد پر زور بھی دیا ہے۔ کیا یہ جنگ عالمی معیشت کو لے ڈوبے گی؟ کیا واشنگٹن اور تہران اب پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں؟ اور اس پورے بحران میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ آج کی اس بڑی بحث میں اہم ترین صورتحال پر ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں۔ یقیناً یہ اسکلیٹ ہوا ہے، لیکن ٹٹ فار ٹیٹ ہے، یعنی جتنے وہاں سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، جتنے اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سینٹ کام کی طرف سے، اس کی کچھ پرسنٹیج بڑھا کے 1 اور 2% ایکسٹرا کر کے ایران بھی میزائل داغ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک میزائل داغ رہا ہے۔ اور جو بیسز ہیں امریکہ کے اس علاقے میں، آپ نے ابھی ذکر کیا کویت کا، بحرین کا، کیونکہ ظاہر ہے ادھر بہت بڑے بڑے بیسز ہیں، اور جارڈن میں بھی، تو اسی طرح یہ، اور آج یو اے میں بھی اعلام بجتے رہے ہیں، قطر میں بھی اعلام بجتے رہے ہیں وہاں، کیونکہ ان تمام جگہوں پر بیسز ہیں۔ تو ایران نے تو بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہاں سے یہ بیسز جو ہیں آہستہ آہستہ آپ لپیٹنا شروع کریں۔ اور جو ایم او یو ہے، جب وہ گفتگو اس میں ہو رہی تھی، اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ آپ جو ایران کے سامنے جہاں ایران کے قریب فوجی ڈپلائیڈ ہیں امریکہ کے، ان کو ادھر سے آپ ہٹائیں۔ خیر وہ تو ایک مختلف بات ہو گئی۔ ابھی بات ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ نے بڑے واضح طور پر پوری دنیا کو بتا دیا کہ آبنائے ہرمز پر بالکل فری پیسج ہونا چاہیے۔ اس کے دو زاویے ہیں یہاں، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے فری پیسج، کیونکہ اس میں یونائٹڈ نیشنز لا آف ہائی سی میں بالکل واضح ہے کہ انوسیٹ ویسل کو آرٹیکل 17 کے تحت، یونائٹڈ نیشنز کے آئی سی کے لا کے تحت یہ فری پیسج کرنا چاہیے۔ خیر اسی لا میں موجود ہے 24واں اس کا اور 39 آرٹیکل، کہ اس میں مینجمنٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ملاکا کو آبنائے ملاکا کو کیا جا رہا ہے انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور کی طرف سے، اس میں بعد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا اس میں ایک اور زاویہ ہے، کیونکہ امریکہ کی کوئی 17 کے قریب جو امریکی اڈے وہاں پچھلی جنگ میں، یعنی فروری سے لے کے اور اپریل تک اس میں تباہی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے کمک بھی پہنچانی ہے، اور وہاں سے جو سامان ڈیمیج ہوا ہے، یہ ایک نیا زاویہ آپ کو میں دے رہا ہوں، ان بیسز پر بڑا سامان ڈیمیج ہوا ہے، ہتھیار اور اوزار ڈیمیج ہوئے ہیں، اس کو نکال کے واپس لے بھی جانا چاہتے ہیں۔ پس پردہ پاسداران یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں وہ کمک سے دوبارہ بیسز کو اتنا زیادہ فعال نہ بنا دیا جائے کہ ایران کے لیے خطرہ ہو جائے۔ یہ پس پردہ بات یہ بھی چل رہی ہے، لیکن آ جاتے ہیں پوری دنیا اس وقت سہمی سی ہے کہ ابھی تو ان کو سانس بھی واپس نہیں آیا ہے۔ 3 مہینے کی جو سپلائی ڈسرپشن ہوئی ہے، جس میں کہ آئل فیول کی وجہ سے دنیا کے جو ریزرو ہیں وہ کوئی 75% خرچ ہو گئے۔ امریکہ میں 174 دن کا ریزرو تھا، ڈیلی کے حساب سے 1.5 ملین لیٹر وہ ریزرو اپنا خرچ کر رہے تھے، اور اب بھی ان کے پاس 10-15 دن سے زیادہ ہے نہیں ریزرو امریکہ کے پاس۔ تو لہٰذا امریکہ کو بھی اس معاملے میں ان کا ایپیٹائٹ، یعنی کہ ان کو کیا وہ برداشت کر سکیں گے اگر لمبی جنگ چھڑ گئی؟ نہیں لگتا۔ کیا ایران برداشت کر سکتا ہے؟ لگتا ہے کہ ہاں 2-3 مہینے، کیونکہ کافی کٹھن قوم ہے، کافی استقامت پسند قوم ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا فیونرل پر جس طریقے سے انسانوں کا سمندر نکلا، دنیا کے سب سے بڑا اجتماع ہوا، اس کی وجہ سے جذبات بھی اسی حساب سے پوری قوم کے ہیں۔ اور آج مجتبیٰ خمینائی صاحب نے ایک ایسی بات کی کہ دنیا نے نہیں سنی ہوگی، اور وہ بات انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اس کے اپنے شہیدوں کا بدلہ لینا ہے، اور یہ ایک قوم کا قرض ہے۔
میں اپنے والد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں. خامنہ ای صاحب کہتے ہیں میں تمام افراد جو شہید ہوئے ہیں اور وہ بچے انہوں جو نے شہید ہوئے ہیں جو ان کی جانب سے میزائل فائر کیا گیا اس کے اوپر یہ تحریر بھی درج تھی کہ خون کے آخری قطرے تک حساب لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ساتھ ہی رہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن وقار حسن صاحب سے پہلے سوال کر لیں گے. وقار حسن صاحب، امریکی سینٹ کام کی طرف سے 300 سے زائد اہداف اور 140 فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد ایران کی جوابی حملہ کرنے کی فوجی صلاحیت کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کتنا نقصان پہنچا ہے؟ ایران کس پوزیشن پہ ہے فوجی قوت کے لحاظ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اس سے پہلے بس صرف یہ بریفلی کہ یہ جو ایک ٹرائنگل ہے لڑائی کی، اسرائیل، ایران اور امریکہ، اگر اس کو ٹرائنگل لیں اسٹرکچر میں ہی بیسیکلی امبیلنس ہے. اس کے تینوں کونے امبیلنسڈ ہیں اور دیٹس وائی جو پیس ایفرٹس ہیں وہاں پہ بڑا مسئلہ بنتا ہے جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں. ایک کونے میں ٹرمپ صاحب اور ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک کونے میں نتنیاہو ہے اور ایک کونے میں IRGC. اور تھوڑا بہت آئی وڈ سے کہ اس دفعہ جو ہے جب دوبارہ لڑائی سٹارٹ ہوئی ہے 3 شپس جب گزرے 3-4 دن پہلے، جس میں ایک سعودی عربیہ، قطر اور ایک شاید سنگاپور یا لائبیریا کا تھا، اور اس کو میرے خیال میں ہٹ کرنا بنتا نہیں تھا. اس دوران جو ہے آپ نے دیکھا کہ آخری رسومات ہو رہی تھی سید علی خامنہ شہید کی. بالکل ایسے تو آئی ڈونٹ نو کہ who's controlling، اور یہ آئی تھنک دیٹ گیم ٹریگر. اچھا میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ دونوں سائڈوں نے ریکوپریٹ تو کیا ہے، لیکن ابھی امریکہ نے بھی کافی آئی تھنک 21 شپس اور آ رہے ہیں، ری انفورسمنٹ وہ کر رہے ہیں. اور جو بیسز ہیں جو انہوں نے ہٹ کیے ہیں ایران نے، وہاں پہ بھی آئی تھنک کافی نقصان ہوا ہے. الٹیمیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ آپ نے پھر گلف کے جو کنٹریز ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیے. اس میں اگر آپ دیکھیں تقریباً 11 اینٹیز بن جاتی ہیں ٹوٹل، تو یہ کوئی بائلیٹرل وار ہے بھی نہیں ہے. اس میں گلف کے 5-6 ممالک ہیں، پھر اس طرح جارڈن ہے، دین یو ہیو بیسیکلی ہوتیز ہیں، حزب اللہ ہے، عراق ہے، اور باقی 3 جو بڑے ملک ہیں جو لڑ رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سم ہاؤ جو ہے پیس آہستہ آہستہ پیچھے پش ہو رہا ہے. وی آر ہیڈنگ انٹو ریجنل وار خدا نہ خواستہ، اور یہ پھر بڑا کڑا امتحان ہوگا آئی تھنک اسلامک ورلڈ کا بھی، بیکاز انفارچونیٹلی اتنا ریجڈ سٹانس ہے کہ اٹ کین ناؤ ریزلٹ انٹو سم ادر پاور جمپنگ انٹو اٹ، اور وہ بڑا خطرناک ہوگا. تو آئی تھنک IRGC اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ایران کی اس میں بھی کچھ ڈفرینسز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں وہاں سے وہ پیس کو انڈرمائن بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایران کو بھی چاہیے کہ وہ کنٹرول کریں. دوسری سائڈ تو میں نے بتایا ہے کہ جس طریقے سے امریکنز ہیں یا جو ان کی اسپیشلی وار لابی ہے اور نتنیاہو، دے وڈ لائک ٹو کنٹینیو. کا کیا فرق پڑتا ہے، علاقے کی تباہی ہوگی، باقی جو ہے ایران کی تباہی ہوگی الٹیمیٹلی. تو ایٹ ٹائم آئی فیل کہ IRGC از پلینگ موساد کی گیم کھیل رہی ہے ان کے کچھ لوگ جو ہے. سوری ٹو سے، بیکاز یہ جو شپس ہٹ ہوئی کوئی تک نہیں بنتی. تو یہاں پہ آئی فیل کہ شاید ایران جو ہے پبلک سپورٹ لوز کرنا شروع کر دے، جو گلوبل سپورٹ تھی. ابھی جب آپ دیکھا آخری رسومات میں بھی بہت زیادہ پذیرائی بھی ہوئی، سب سے بڑا ڈیلیگیشن پاکستان سے گیا اور ساری دنیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ مجتبیٰ خامنہ صاحب سامنے نہیں آئے اور اس پہ بھی کافی سارے سوالات ہیں. تو ابھی آئی فیل کہ ایک بڑی اسٹرانگ ایفرٹ چاہیے ہوگی بائی سعودی عربیہ، ترکیہ. آپ دیکھیں قطر کا جہاز ہٹ ہوا، پھر بھی ان کا ڈیلیگیشن گیا وہاں پہ. چائنا ہے، رشین فیڈریشن ہے، پاکستان. تو مل کے اس آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. ادروائز مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے بھی اسٹیپ اپ ہو رہا ہے چیزیں بہت زیادہ اسکلیٹ کر جائیں گی. خدا نہ خواستہ ایک ریجنل وار شروع ہو سکتی ہے اور اس میں اسلامک ورلڈ کا اوور آل نقصان ہوگا. باقی جو ہے امریکہ بھی اپنا تھوڑے بہت زخم ٹھیک کر کے نکل جائے گا اور اسرائیل بھی، اور دیٹ ول بی ایکچولی ایٹ کاسٹ آف اسلامک ورلڈ. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. حارث نواز بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب کہیے گا، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے شروع دن سے ہی ثالثی کا کردار ادا کیا اور بھرپور کردار ادا کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو امید ہے، امید کے چراغ مدھم پڑتے دکھائی دے رہے ہیں. اسلام آباد معاہدہ آہستہ آہستہ بے اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس تاریخی سمجھوتے کے باوجود جنگ کی جو چنگاریاں ہیں دوبارہ بھڑک اٹھی ہیں. تازہ ترین بحران یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کے پانیوں میں عسکری کشیدگی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں ایران کی جانب سے تجارتی اور تیل کے ٹینکرز پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان حملوں کی زد میں خود برادر اسلامی ممالک کے جو بحری جہاز ہیں وہ آ رہے ہیں، جس سے مسلم دنیا کی معیشت گہرے اضطراب کا شکار ہو رہی ہے. امریکہ اور ایران کی جانب سے واضح کر دیا گیا اور صاف صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں، خطے میں جنگ مزید بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک دو باتیں بھی مسٹ انڈرسٹینڈ. پاکستان نے اتنی مشکل انوائرمنٹس میں 47 ایئر کی دشمنی کو کسی طریقے سے بھی ڈسکشن کر کے پرسنل ایفرٹ بھی مارشل کی، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وائس پریزیڈنٹ سے، ایرانی لیڈرشپ سے
یہ فائنلی اسلام آباد اکارڈ سائن کروا لیا جنوری میں اور 3 ٹیکنیکل ٹیمیں بن گئی. آپ 14 پوائنٹ کو دیکھیں تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ, ایران از آن اپر ہینڈ, ایران از آن ہائی مورل گراؤنڈ. ایران کے جتنے پوائنٹ ہیں وہ ایران از اے بینیفیشری. امریکنس کو یہی کرٹیک ان کے وہاں پبلک کے بھی یہ سب کیے کہ واٹ ہیو یو گینڈ, یو ہیڈ گون ٹو ایران کے 4 ٹارگیٹس آپ نے رکھے تھے, چاروں اچیو نہیں کر سکے, تو واٹ ہیو یو ڈن اٹ, لیس نیوکلیر ایکسٹ کے لیے ہم ڈی نیوکلائز کر لیں گے, باقی تو ایران کی سینکشن بھی سب کچھ ختم ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ہیز ٹو ریئلائز کہ دے ہیو ٹو شو مور ریسٹرینٹ. پرووکیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ شروع سے کرتے ہیں, ابھی بھی وہ بات جو ہوتی ہے زیادہ آپ کی پریشر ٹیکٹس ہے, پوسٹرنگ ہے, بٹ دین ہو ہیز ٹو انشور فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹ, ایران رسپانسبلٹی. اس لیے کہ ایران از اے بینیفیشری ہے آپ کی. انہوں نے سینکشن ختم کر دی, انہوں نے آپ کے ایسٹ ریلیز کر دیے, انہوں نے آپ کے $300 بلین کا جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے وہ بھی ہم ڈیفٹ کریں گے. انہوں نے امیڈیٹلی کہا جب تک یہ ہم مذاکرات ہو رہے ہیں Iran can sell its oil and gas on market price to anyone. What else you need it? بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ریسٹرین شو کرنا ہے. اگر کہیں سے وہ پرووکیشن آتی ہے, اگر ایران سعودی عرب کا, قطر کا اور ایک اور شپ جا رہا تھا غرض لینے, واز اٹ اپروپریٹ کہ آپ جا کے اسٹیٹ اس پہ ڈرون فائر کر دیں اور آپ اس پہ وارننگ شاٹ فائن کرتے, اس کو وارننگ دے دیتے, تو وارننگ شاٹ رائٹ لیفٹ مارتے تھے. آپ کے ڈائریکٹ ابھی کمیونیکیشن ہے سالسی کے بعد سے قطر کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, آپ ان کے فورن میں اسٹورنگ کرتے ہیں کہ جی آپ کو شپ آ رہا ہے, غلط جا رہا ہے, پلیز ٹیک اٹ بیک, اٹ ول کاز امبیرسمنٹ فار اس. باقیوں کو اس کو انکریجمنٹ ہوگی. پاکستان کی بات کر لیں, آپ پاکستان کو کہتے ہیں آپ امریکہ سے موقع پہ بات کر لیں, سعودی عرب سے بات کر لیں, قطر سے بات, پلیز ٹیک یور شپ بیک, اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ امبیرسمنٹ فار اس, وی ڈونٹ وانٹ اٹ. دین تھنگ کوڈ ہیو بین ریزالوڈ. آپ نے کر کے دین جو اسرائیل چاہتے ہیں آپ نے اس کی بات پوری کر دی. یو مسٹ انڈرسٹینڈ جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں IRGC کے, وہ ان کا حکومت میں واقعی کہیں نہ کہیں پرابلمس ہیں. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اتنی بڑی ملٹری ہے, یو ہیو ری ایمرجڈ ایز اے ملٹری لیڈر, آپ کی دنیا میں عزت بڑھ گئی ہے, دنیا میں قدر نہیں کرنا سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان از دا موسٹ ہیپی کہ ایران ری ایمرجڈ ایز اے ملٹری پاور, مین ہمیں بڑی اسٹرینتھ مل گئی ہے وہاں پر, ورنہ ادھر نواز حکومت آتی ہماری اور کمپلیکیشن ہو جاتی. تو اس کے لیے آپ کو سوچنے کی بات ہے. پھر آپ نے ڈرون کیا, امریکن کو موقع مل گیا, ایران کو, اسرائیل کو موقع ملا, امریکن کو پہلے ہی امبیرسمنٹ ہے, دے آر کٹ آف فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے ریلی غلط کی ہے. انہوں نے آپ کے اوپر 80 میزائل فائر کر لیا, آپ نے اس سے 85 فائر کیا, اپنے خلیجی ممالک کے اوپر بھی کر دیے جاتے, ایک وہاں پرابلم ہو رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے 140 فائر کیا, آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے. دین خون کا بدلہ خون. اس موقع کے اوپر جب ایرانی قوم میں ان کا رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہے, ان کو تدفین ہو رہی ہے, آپ ایسی اسٹیٹمنٹ مت دیں. نہ آپ یہ پرووکیشن جا کے 3 شپ پہ ڈرون فائر کر دیں, آرام سے چلیں, انشور بی فوکس کہ ہم نے یہ معاہدہ ہمارے فائدے میں ہے, ہم اس کو لے کے منطقی انجام میں لے کے جائیں اور اس کو جا کے سعودی اسلامی کونسل میں ریٹیفائڈ کریں, ریزولوشن لے کر آئیں تاکہ یہ تھنڈیفائڈ ہو جائے. دیٹ شوڈ بی آور ایفرٹ. ہمیں اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر وہ تو کریں گے کیوں, دے آر لوزر. وہ اس وقت اسرائیل بھی ان کو پمپ کر رہا ہے اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا گین کیا, بٹ بائی ون پبلک کا بھی پریشر ہے. تو اس لیے آپ کے فائدے میں ہے کہ آپ اس وقت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں. آئی تھنک ابھی پاکستان کو, قطر کو, ترکی کو امیڈیٹلی وی شوڈ امیڈیٹلی گو ٹو ایران, ورنہ سچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے. حارث نواز صاحب ساتھ ہی رہیے. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب, ابھی جس طرح سے وقار حسن صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور جو حالیہ کشیدہ صورتحال بھی ہے جس میں ایران نے کویت, بحرین اور قطر میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے, اس ساری سچویشن میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نظر آ رہا ہے کہ پیس از ہیڈنگ بیک, اور خدا نخواستہ کوئی ریجنل وار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اس ساری صورتحال میں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے وقار حسن صاحب نے بتایا کہ خدا نخواستہ اگر ریجنل وار ہوتی ہے تو اسلامک ورلڈ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی, یعنی کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ سب سے زیادہ وہ متاثر ہوں گے. ایسا کیا ہونا چاہیے فی الوقت فوری طور پر کہ اس نہج تک نہ پہنچا جائے؟ جی ہاں, اس سے تو مقصد اسرائیل کا حل ہو جاتا ہے نا.
اسرائیل نے تو پہلے سے جو اپنا پورا پلان بنایا ہوا تھا اس کے مطابق 1 by 1 اینڈ ٹرن بائی ٹرن ویسے بھی 7 ممالک پر تو وہ حملے کر چکا تھا اسرائیل، اور فلسطین کی 78% زمین اب تک جب سے قائم ہوا ہے ہضم کر چکا ہے، باقی ہضم کرنے کے چکر میں ہے۔ لبنان کی صدرن پٹی میں ابھی تک حالانکہ معاہدہ ہوا ہے، ساری چیزیں یہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ غزہ میں کل رات کو بھی 7 شہادتیں ہوئی ہیں، اسی طریقے سے ڈیلے لبنان میں بھی۔ تو اسرائیل کا تو یہی تھا یہ، اور اسرائیل اس معاملے میں اور صہیونی لابی اس کے تو پس پردہ دماغ میں یہی ہے کہ لڑیں مریں کمزور ہوں تاکہ ہمارا گریٹر اسرائیل کا معاملہ آگے بڑھے، تو وہ اپنی جگہ۔ لیکن دیکھنا ایگزامن یہ کرنا ہے کہ یہ کیا امریکہ کا ٹھیک ہے، امریکہ اپنے مفاد سے زیادہ اسرائیل کے مفاد، یہ امریکن لوگ جو کہتے ہیں کہ از اٹ اسرائیل فرسٹ اور امریکہ فرسٹ، یہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر۔ لیکن اس کا دوسرا ایک اینگل یہ ہے کہ کیا ریپبلکن یا ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کیا یہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں وہاں اسرائیلی لابی کا، صہیونی لابی کا، اپنے وائٹ ہاؤس میں، اپنے اداروں میں؟ اور اس وقت تو جو اشارے ملے تھے، اور 2 ثبوت میرے پاس اس کے ہیں۔ پہلا ثبوت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یقیناً یہ 15 جب نکات سائن کر رہا تھا تو اس میں نیتن یاہو نے بہت، یعنی کہ اسرائیل نے بڑا اس پہ ریزسٹ کیا، لیکن کیونکہ پریشر پڑ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ پر، ان کو پتا تھا کہ یہ نوشتہ دیوار ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے اگر یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہا، مڈ ٹرم الیکشن، اور جب ہاریں گے تو امپیچمنٹ بھی ہوگی 25th امینڈمنٹ کے تحت، اور امپیچمنٹ کے ساتھ ساتھ کانگریس ممبر نے کہہ دیا تھا خاص طور پر ڈیموکریٹس نے کہ ہم استعفیٰ کو پروسیکیوٹ بھی کریں گے۔ تو کوئی بھی صدر یا کوئی بھی پارٹی اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ نہیں لگوانا چاہتا تھا، کہ اس لیے یہ آپ کو 14 نکاتی جو یقیناً ایران کی طرف زیادہ ٹلٹیڈ تھا، اور اسی لیے کچھ وہاں کے حلقے امریکہ کہتے ہیں کہ یہ تو سرنڈر ڈاکومنٹ ہے۔ تو اس بات کو اگر ذہن میں رکھا جائے، اسرائیل کی بات کو ذہن میں رکھا جائے، تو یہ غبارے کی طرح اب پریشر پڑ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ نیتن یاہو کا بھی سروائیول اسی میں ہے کہ جنگ شروع ہو جائے دوبارہ کسی طریقے سے، اور جنگ کے آڑ میں اس کا انڈیویجول فائدہ یہ ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے، کیونکہ الیکشن جیتنا اس کا مقصد ہے، یا اگر الیکشن میں نہیں وہ جیتتا ہے، ہارتا ہے نیتن یاہو اکتوبر میں، تو پھر جیل جاتا ہے کیسے جو اس کے پاس۔ تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیں، اور دوسرا پھر احاطہ یہ کر لیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز اور اس پورے خطے میں امریکہ یہ جو اس وقت اپنی ایک جنگ کو اس حساب سے لڑنا چاہتا ہے، اس حساب سے ایران کی ریزسٹنس کو کم کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ 14 نکات کے طور پر ہو یا جنگ کر کے ہو۔ جنگ کر کے تو اس نے دیکھ لیا، اکنامک اسٹرینگولیشن کر کے دیکھ لیا ایران کو۔ 37 سال سے ایران سینکشن میں ہے، اکنامک اسٹرینگولیشن میں ہے، سروائیو پھر بھی کر رہا ہے۔ جتنے بمبارڈمنٹ ہوئی، 1,20,000 بلڈنگوں کو بمبارڈ کر کے مدھم کر دیا گیا، اس کے باوجود ایران اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ اور جو اس وقت فیونڈل کے بعد وہاں جو ایموشنل کیفیت ہے ایران کی، اس میں یہ فیصلے یقیناً کچھ جذباتی بھی ہیں، اور یہی گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے، بریگیڈ وقار اور بریگیڈ ہارس بھی کر رہے تھے کہ جذباتی فیصلے تھوڑے پس پردہ رکھ کے اور اس کو ریشنل فیصلے ایران کو بھی کرنے پڑیں گے۔ لیکن ایران بیچارہ کیا کرے، اس کی یہ بقا کی بات ہے۔ ہرمز پہ 104 میل کی یہ پٹی ہے، اس پہ ایران نے اپنے آپ کو ٹنلنگ کر کے، فورٹیفائی کر کے، ہرمز کے جو پٹی جاتی ہے کوسٹل، اس کو اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط کیا ہوا ہے۔ اسی لیے تمام کوششوں کے باوجود امریکہ ہرمز سے نہیں گزر سکا، اور اب جو اپنے بحری بیڑے لا رہا ہے دوبارہ، وہ ایک دفعہ قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں آگ اور خون کی بہت زیادہ اس میں یہاں سلسلہ شروع ہو جائے گا پورے ریجن میں، اور پوری دنیا دوبارہ سپلائی ڈسرپشن جو 3 مہینے تک جاری رہی اور وہ ختم نہیں ہوئی ہے، اس مرتبہ اگر سپلائی ڈسرپشن ہوئی تو انفلیشن جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف جانا چلا جائے گا۔ یہ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں دنیا کے کہ 1920 میں جس طرح ڈپریشن دنیا میں تھی، اس طرح کی ڈپریشن آئے تو لوگ فاقوں میں آ جائیں گے۔ تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، یہ جو اب تک ایکسچینج آف
میزائل اور بمبارڈمنٹ ہوئی ہے یہ میجرڈ ہے, کیلیبریٹڈ ہے, کیلکولیٹڈ ہے, یہاں تک تو چلیں قابل برداشت ہے. اس سے آگے بات بڑھے گی تو بات پھیل جائے گی اور جنگ پھیل جائے گی, تو پھر ایسا نہ ہو کہ کسی کے قابو میں بھی نہ رہے. ٹھیک ہے, جنگ پھیل سکتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ ریشنل فیصلے کرے. ہم نے دیکھا ہے کہ وقار حسن صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی ریشنل فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورے خطے میں پہلے بھی اسی طرح سے جنگ ہوئی اور اسرائیل کا بڑا بھرپور کردار رہا, اسپوائلر کا کردار اس نے ادا کیا. ایران کی جانب سے جو پہلے بھی شرائط رکھی گئی ہیں وہ پہلے بھی مانی گئیں, سینکشنز کو بھی ہٹایا گیا. اب امریکہ اور ایران دونوں ایک دوسرے پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں اس معاہدے کو سبوتاژ کس نے کیا ہے؟ I think اس میں ہے تو بڑا مشکل ہے, but I think this time جو trigger تھا, unfortunately that was some element in IRGC. اس میں دو بس rather 3 scenarios quickly discuss کر لیتا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ let's say جو پیس اگریمنٹ ہوا, سوئٹزرلینڈ میں درخواست ہوئی, چیزیں اس طرح smoothly چلتی جیسے expected تھا, اور اگر let's say کوئی minor violation ہوتی ہے, آج بھی I think کوئی لائبیریا کا شپ ہے اور IRGC کہہ رہی ہے ہمارے اجازت کے بغیر گزرا ہے, تو لیٹ سپوز کہ یہ تھوڑا بہت درگزر کرتے, اور اسپیشلی جب سید علی خامنہئی کی آخری رسومات تھی اس میں ویسے ہی آئی تھنک گوئنگ انٹو کانفلکٹ ان کا تو جو آخری رسومات تھی وہ تھریٹن ہو گئی تھی. آپ دیکھیں مشہد کے پاس بھی اٹیک ہوئے تھے. سپوز کہ یہ چلتی رہتی تو کیا خدا نخواستہ ایران کو لاس ہو جاتا؟ آئی تھنک انٹائر ریجن وڈ ہیو گین. اس میں ایران کو ایک ریلیف بھی ملتا. اس کے بعد نارمل دیکھیں ایرانین جو لوگ ہیں ڈیفینیٹ دے وڈ آلسو لائک ٹو سی دا بیک سائڈ آف دا وار. یہ کافی ہو گیا ہے, بچے اسکول نہیں جا رہے, ڈسرپشن ہے, اس کے علاوہ پریشانی بھی ہوتی ہے. وار ٹائم اتنا اچھا ٹائم نہیں ہوتا. اور سیم از ٹو ود گلف, جہاں پہ اسٹیبلٹی آ رہی تھی, دوبارہ کمرشل ایویشن فلائی کرنا شروع ہوئی تھی, اور بلینز آف ٹریلینز آف ڈالر کے لاس سے بھی ناؤ وی ور موونگ ٹو سم سارٹ آف لیٹس سے ٹریڈ اینڈ کامرس. ایک یہ تھا, اور اس میں آپ ڈیویڈنڈز دیکھ لیں. ابھی لیٹس سے 3 جہاز تھے اور اس پہ آپ کو اتنا غصہ آیا, اینڈ دین انکلوڈنگ قطری جہاز جو آپ کے بھائی خواہ ہیں جنہوں نے پھر ڈیلیگیشن بھیجا ڈسپائٹ دیٹ. تو میرے خیال میں آئی تھنک تھوڑا بڑا دل رکھنا چاہیے. اور دس از ون. دی ادر از کہ جہاں ابھی ہیں, اور اس میں تو 2 سینیریوز. ایک تو اس طرح جمیل صاحب آئی تھنک کہہ رہے ہیں, جو دعا کریں کہ ایسا ہی ہو کہ اٹس لیٹس سے آپ کہہ لیں پارٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو دبا کے دوبارہ دے سٹ ڈاؤن, اور پھر آئی تھنک ری اسٹارٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگ جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کرے جنگ ختم ہو ایوری باڈی. ایک یہ ہے کہ یہ اسکلیٹ کرتی ہے. کل آپ سعودی عربیہ پہ حملہ کر دیتے ہیں اور پاکستان سعودی جو ڈیفینس ایگریمنٹ انووک ہو جاتا ہے, پھر آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ مطلب یو ول بی آئسولیٹڈ ان دی انٹائر اسلامک ورلڈ. اور جو پاکستان آپ کے ساتھ ابھی تک کھڑا ہے, آپ خود بخود اس گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں وار میں. اور میں بتا رہا ہوں کہ دیر کوڈ بی سرکن سینیریو جہاں پہ یہ کرنا پڑے گا, اور تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ سو آئی تھنک دیٹس ویئر IRGC اور ایرانین پولیٹیکل لیڈرشپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو کوئکلی ڈی اسکیلیٹ کرے. بیچ میں کالز ہوئی, آئی تھنک دوبارہ رکچی صاحب کی بات چیت ہوئی ہے, بٹ سم ہاؤ آئی فیل کہ IRGC میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں, اور دے آر کالنگ دا شاٹس. مجھے تو لگتا ہے کئی دفعہ جو سپریم لیڈر کے بیانات بھی شاید وہاں سے آتے ہیں, بیکاز دیکھیں نا وہ منظر عام پہ تو نہیں آئے. اس کے بعد ٹھیک ہے سیکورٹی کے لیے شاید کیا گیا تھا, اچھی بات ہے, لیکن اس طریقے سے آئی تھنک ایکسپلائٹ کرنا, یا پھر IRGC کے ایلیمنٹس کو یہ فکر ہے یا ایک فیئر ہے کہ اگر چینج ہوتا ہے, چیزیں نارمل ہوتی ہیں آہستہ آہستہ, میں بھی ایران اسٹارٹ بیکمنگ مور لیٹس سے نارملائزڈ انٹیگریشن, تو ان کی لیٹس سے جو آئی وڈ سے سوری ٹو سے چودراہٹ ہے وہ خطے میں پڑ جائے گی. تو اس کا مطلب آپ کو پھر سیلف انٹرسٹ, اٹ از ناٹ فار دی ایرانین انٹرسٹ. مجھے کسی لحاظ سے بھی نہیں لگتا کہ دے آر نو. اور دوسرا ایک اور میں بات کر دوں کہ جو اڈاپٹیشن ہے وار فیئر میں یہ بڑی کوئک ہے آج کل, ڈسپائٹ کہ آئی تھنک جمی صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, ریزرو بھی ڈپلیٹ ہو گئے. ابھی یوکرین رشیا وار میں بڑا کوئکلی اڈاپٹ ود ان منتھس جو ہے they can build up forces, اور امریکہ نے بھی کافی ریکوپریشن شروع کر دی ہے. ہو سکتا ہے وہ یوکرین سے لے آئیں. now they are looking at basically cheap drones بھی آ رہے ہیں. Americans are going to use cheap drones. ٹارگیٹنگ اگر آپ دیکھیں 300 ٹارگیٹ ورسز لیٹ سے 8-10 بیسز کو اگر آپ نے ہٹ کیا ایران نے, تو 300 ٹارگیٹس آپ کے انگیج کیے, اور ابھی ہنٹرلینڈ میں چلا گیا نا. ابھی now they are hitting in the depth, اور خدا نہ خاصا کل تہران ڈینٹ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اگر کیلکولیٹ کریں, ایک ریشنل مائنڈ جو ہے وہ یہی کہے گا کہ اٹ شوڈ اسٹاپ. اور آپ بڑے اچھے دیکھیں, بڑے ہائر نوٹ پہ ختم ہو رہی تھی چیزیں, کہ ایران واز بینگ گیون مورل سپورٹ, مورل ہائی گراؤنڈ بھی تھا, اور لوگ کہتے ہیں آپ وکٹوریس میں صاف ایک مڈل پاور جب ٹیک آن کرتی ہے سپر پاور کو. تو یہ آئی تھنک ہماری طرف سے ابھی بھی مشورہ ہوگا کہ ڈی اسکیلیٹ کریں. جب یہ پیس ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد ایران تقریباً ون ون پوزیشن میں نظر آ رہا تھا, پوری دنیا کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا. حارث نواز صاحب, جس طرح سے خلیجی ممالک نے ایران کے ساتھ تعاون کیا,
اس کے بعد سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ توقع ہمیں یہی تھی کہ ایران کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اب کیا وجہ ہے کہ ایران کشیدگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے ہارڈ لائنرز کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کو بارہا کہا جا رہا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے؟ دیکھیں یہ تو ہم نے بڑی کلیئر بات کی نا، یہ CGC جو ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں، اور وہ گورنمنٹ کے بھی اتنا زیادہ نہیں، زیادہ اسپیکر جو ہیں غالب باف ان کا کنٹرول زیادہ ہے. لیکن ایک دیکھیں بات سمجھنے سے، کیا دنیا لڑائی چاہتی ہے؟ کیا امریکن پبلک لڑائی چاہتی ہے؟ نو، بالکل. nobody in the world want war. It's only Israel, no one else. اور یہ پہلا کانفلکٹ ہے یا پہلی جنگ کہی جا سکتی ہے کہ جس میں خلیجی ممالک بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، آؤٹ آف نو وے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو. تو آپ مجھے بتائیے اس کے بعد اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل چاہتا ہے کہ دوبارہ لڑائی ہو، بالکل، اور ایران کی بچی کچھ پاور جو ہے ٹوٹل ڈیسیمیٹ کر دے، میزائل فنش، ڈرون فنش، رجیم چینج. ایرانین یہ اسرائیل کی مرضی کی حکومت وہ آ کے اس کو ریکگنائز کر لیں ہمیشہ کے لیے. جب اسرائیل جاتا ہے گلف کی طرف گریٹر اسرائیل کے لیے تو اس کو پیچھے سے کوئی تھریٹ نہ ہو، نہ حزب اللہ کا، نہ ہوتی، نہ حماس کا، نہ ہوتیز کا، نہ پراکسیز کا. اٹ از آل ڈن. دس از واٹ اسرائیل. ایران کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کو بھی فیوریبل کنڈیشن ہے لڑائی میں. فرام آرمی we end the war on favorable conditions, war conditions, where we are strong, we can negotiate. This is what it is all. So اس چیز کے اوپر ایران کو تحمل کرنا. سیکنڈ، فیلڈ مارشل نے اتنی محنت کی، ایران کو سمجھایا، گلف اسٹیٹ کو سمجھایا، پلیز ڈونٹ گو سیکٹیرین کلیش. یہی اسرائیل چاہتا ہے کہ آپ کو دونوں کو سیلف ڈسٹروائے کر دے اور پھر اس کا خواب اسرائیل کا پورا ہو جائے، گریٹ اسرائیل کا. آپس میں ابھی ان کی جب مذاکرات ہو رہے تھے ثالثی کے، روزانہ یہ سعودی عرب کی اور قطر کی ڈیلیگیشن ایران جاتے تھے، ایران کے ڈیلیگیشن وہاں جاتے تھے. اٹ واز ویری گڈ بیکاز ایز لانگ ایز ایران اور خلیجی ممالک اکٹھے ہیں دے آر ویری اسٹرانگ اینڈ اٹس اے تھریٹ ٹو اسرائیل. اسرائیل ول نیور گو فار گریٹ اسرائیل. یہی فیلڈ مارشل نے بڑی مشکل سے سمجھایا، اور آپ ابھی خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے آپ پھر ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں. بلکہ اب تو پاور ڈائنامکس ہی وہاں چینج ہو رہی ہے. ان کی آپ دیکھیں گے 2-3 سال میں بہت چینج ہو جائے گی، وہاں کی سوچ ہی بدل جائے گی. دے آر لوکنگ ٹوورڈز آر سائڈ، ایران سائڈ، یہ چائنا آ گیا، یہ ممالک، تاکہ دے وانٹ ٹو سی 57 اسلامک ممالک کی اپنی سوچ بدل رہی ہے بیکاز دے فیل امریکہ نے ان کو بڑا بٹریل کیا ہے کہ گلف آرمی کا خلیجی ممالک کو سارا پیسہ بھی خرچ کیا $1 ٹریلین. جب وقت آیا تو اسرائیل کے پیچھے چلے گئے، وہ چھوڑ دیا، تو دے آر ویری اپسیٹ. تو اس موقع کے اوپر ایران کو ابھی بھی یہی چاہیے کہ تحمل. آپ اپنا مین فوکس کریں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو ابھی اکنامک سینکشن اٹھائی تھی اور آئل گیس بیچنا شروع کیا تھا، اس کا جو اکنامک افیکٹ ہے وہ کس کو جائے گا؟ ایران کی پبلک. ایران کی پبلک کو جب جائے گا وہ اکنامک حالات بہتر ہوں گے تو ان ماڈریٹ کا اور تمام لوگوں کا، پوری عوام کا ایرانی حکومت کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا. اینڈ دیٹ از واٹ یو نیڈ. اگر اس موقع پہ آپ نے پھر سینکشن لگوا لی، پھر سارا کچھ کر لیا اور ایران کو نقصان پہنچا دیا، تو واٹ ہیو یو گین؟ یہ تو آپ اسرائیل کی خواب پورا کر رہے ہیں. اس لیے ایران کو چاہیے، آئی تھنک پاکستان، ترکی اور سعودی عرب، دے مسٹ گو ٹو ایران، جا کے بات کر کے ڈیفیوز کریں، میک دیم انڈرسٹینڈ. پلیز امیڈیٹلی گو فار ٹیکنیکل ٹیم کو لے کر آئیں، بات کریں، مسائل کو حل کریں پیسفل طریقے سے. جو آپ گریٹر اسرائیل ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ پہ بھی ہے، ہر خلیجی ممالک کے انٹرسٹ پہ بھی ہے. اس کو آپ بھرم کو قائم رکھیں اور اس کو اکارڈ کو لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جائیں. دیٹ از واٹ از نیڈیڈ بائی ایران. بالکل، ایران کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے بھی بھرپور کردار ادا کیا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بار بار اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے اور جنگ کو مزید بڑھا رہا ہے.